پچھلی مرتبہ زین صاحب نے سوال کیا تھا عیدگاہ شریف کے پیر صاحبان کے بارے میں۔ 21 جولائی کی لکھی ہوئی ایک تحریر 13 اگست کو اپلوڈ کی گئی ہے، منظر عام پر آئی ہے۔ اتنا عرصہ کہاں وہ رہی، کیوں اس کو چھپایا گیا، مگر وہ بھی وضاحت ادھوری۔ پہلی بات تو یہ میں محترم پیر حسان حسیب الرحمان صاحب سے کہوں گا، آپ کہتے ہیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا، جب آپ خود اعتراف کر رہے ہیں آپ گئے ہیں دعوت قبول کی، تو پھر پروپیگنڈا کا کیا مطلب ہو گیا؟ آپ تو خود تسلیم کر رہے ہیں۔ کب سے دعوت تھی، کب تک رابطے رہے، کب آپ پہنچے؟ آپ کا یہ کہنا کہ اس کے مذہب کا یا اس کے عقیدے کا نہیں پتا، یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی۔ جب رابطے تھے، دعوت آئی ہوگی، ملاقاتیں آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے، تو پھر پتا تو ہے کہ وہ کس عقیدے کا ہے، جس کو لاٹ طارق کہتے ہیں۔ وہ جو پرانی کہاوت ہے نا کہ کنویں میں جانور گر گیا تو فتویٰ پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا اتنا پانی نکالو تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ وہ پانی نکالا، بدبو نہ گئی، تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ پہلے وہ جانور نکالا یا نہیں؟ کہنے لگے جی جانور تو نہیں نکالا۔ آپ بھی کچھ اسی طرح کرتے نظر آ رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، جانور نہیں نکال رہے۔ کیوں؟ کتنا بڑا الزام لگایا ہے لاٹ سنگھ اور لاٹ طارق کی گفتگو نے، جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پر، حکومتی ویب سائٹ پر موجود ہے کہ جی آپ وہی کریں گے، آپ کی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، آپ متفق ہوئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا الزام اہل سنت پر آپ پر لگ گیا اور آپ اس کو جھوٹا نہیں کہہ رہے؟ آپ اس کو جھوٹا کہیں، سارے اہل سنت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کا دفاع کریں گے، آپ سے دفاع کریں گے۔ آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ آپ کو کہنا ہوگا کہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ لاٹ طارق، لاٹ سنگھ سوال کر رہا ہے، لاٹ طارق جواب دے رہا ہے، حکومتی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ پروپیگنڈے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کھلم کھلا الفاظ میں اس کو کہیں کہ تو جھوٹ ہے یہ۔ اگر آپ اس کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کی یہ ساری وضاحتیں ادھوری رہیں گی، آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کا تعلق، اور پھر اب تو برطانیہ میں سب کے منہ پر آ گیا ہے کہ کتنے ملین پاؤنڈ دیے گئے ہیں۔ برمنگم میں کوئی عیدگاہ آپ کا سینٹر مرکز بنا ہے، وہ 2 ملین یا کتنے ملین پاؤنڈ کا خریدا گیا ہے۔ یہ خبریں لوگوں کی ہیں۔ تو آپ کو اس لاٹ سنگھ اور لاٹ طارق کی اس بات جو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کو کہنا ہوگا کہ آپ کی شہرت کو نقصان، آپ کو داغدار کیا ہے اس نے، آپ اس کو ہلکا لے رہے ہیں۔ آپ کو کہنا ہوگا، اگر آپ کے نزدیک واقعی ایمان کی اہمیت ہے تو یہ کہنا ہوگا، تب آپ بری الذمہ ہوں گے۔ اور فتاوی رضویہ کی روشنی میں تو بہت سخت، بہرحال وہ جو تحریر آئی ہے آپ کی وضاحت وہ بھی ادھوری ہے، معافی چاہتا ہوں۔ فتاوی رضویہ کے مطابق نہیں، جانے کا حکم کیا، دعوت قبول کرنے کا حکم کیا، اور جو چیز جس طرح کرنی چاہیے آپ نے اس طرح نہیں کیے۔ ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ یہ اعتراف کریں اور کہیں اس کو کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، آپ کو الزام لگایا ہے، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے، آپ یہ بات کہیں۔ آپ نہیں کہہ رہے تو پھر پس پردہ کچھ تو ہے نا جو آپ چھپا رہے ہیں، کوئی بات تو ہے نا۔ پھر آپ کی برات کیسے ہوگی؟ ہم تو چاہتے ہیں اتنی بڑی درگاہ، آپ اس کے اتنے ذمہ دار فرد، ہم آپ کا تحفظ چاہتے ہیں، لیکن جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہوگا۔ توجہ فرمائیے اور ہمت کر کے اس لاٹ طارق کے لیے کہیے کہ اس نے آپ کی شہرت کو نقصان پہنچایا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ اتنے لفظ کہیں، اور اگر یہ ڈر ہے کہ نہیں ایسا کہنے سے آپ کے کوئی ویزے رک جائیں گے یا کچھ مسئلہ، تو پھر ایمان کی اہمیت کیا ہوئی؟ پھر وہ سوچنا ہوگا۔ اور اگر یہ کہ نہیں اس کے بعد وہ اس کے پاس آپ کے بارے میں کوئی ثبوت ہو، وہ منظر عام پر آ جائیں گے، تو پھر بات تو وہیں رہے گی۔ تو اس کا حل جو صحیح ہے پوری طرح وہ نکالیے۔ یہ جو آپ کے کچھ صفحات آئے ہیں، یہ اس کو آپ کو بری الذمہ نہیں کر رہے، اور ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔
آپ کھڑے ہوں، اہل سنت آپ کا ساتھ دیں گے، اور پھر امتناع قادیانیت کے بارے میں جو آپ کا کردار ہونا چاہیے وہ بھی سامنے آئے، کیونکہ اگر آپ، وہ تو آپ نے عقیدے کے بارے میں بات کی ہے نا، آپ باقی بات بھی پھر اس کا ثبوت دیجئے، اس کو کردار کو پیش کیجئے، اللہ کرے کہ آپ ایسا کریں اور یہ معاملہ کلیئر ہو سکے۔